أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. رب زدنی علما. ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث جان لیتے ہیں. یہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا تو حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کو زبانی یاد بھی کیا یعنی حفظ بھی کیا، اچھے طریقے سے پڑھنا بھی سیکھا ہے، حفظ بھی کیا ہے، اور حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کو کہا ہے اس کو کیا اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کے کرنے سے بچے رہے، یعنی حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اور اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی. یعنی وہ جو انسان ہے جو قرآن کا حافظ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اپنے گھرانے میں سے 10 ایسے آدمی، 10 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، وہ ان کو لے کر جنت میں داخل ہوگا. تو اتنی بڑی فضیلت قرآن کے یاد کرنے کو بتائی گئی ہے. اور کافی سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں نماز میں جو سورہ ہم پڑھتے ہیں وہ سورہ صحیح کرنا ہے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ وہی سورہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو قرآن کا پہلا پارہ ہے ہمارا انشاءاللہ وہ ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے یہ جو 10 سورہ ہے جو ہم کو نماز میں پڑھنا ہوتا ہے، تو ان 10 سورہ کو سب سے پہلے ہم صحیح کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کا فرسٹ پارہ ہم شروع کریں گے. تو تعوذ دیکھیے، ایک اور بات مجھے یہ کہنی ہے آپ لوگوں سے کہ بھلے ہی آپ اس ویڈیو سے سیکھیں، اللہ آپ کو سکھائے، اس میں کوئی شک نہیں. میں دعا کروں گی کہ اللہ اس ویڈیو سے آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور فائدہ اٹھائیں اور آپ کے مخرج درست بھی ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے، جب تک آپ کسی استاد کے گائیڈنس میں نہیں رہتے ہیں، یعنی فیڈ بیک کی آپ کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کے استاد جو بھی ہے وہ آپ کو بتاتے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے یا صحیح نہیں پڑھا. بھلے آپ گھر میں بیٹھ کر سیکھو اور یوٹیوب سے سیکھو، کوئی مسئلہ نہیں، کافی لوگ یوٹیوب سے سیکھتے ہیں، لیکن جب تک استاد نہیں ہوتے تب تک علم حاصل نہیں ہوگا. کیسے علم حاصل ہوگا آپ بتائیے نا؟ شروع سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ استاد ہمیں سکھاتے ہیں تب جا کے ہم سیکھتے ہیں. اگر ہر چیز یوٹیوب سے ہی سیکھ لے تو پھر استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، یوٹیوب ہی ہمارا استاد بن جائے گا. تو مجھے لگتا ہے ایک لائیو استاد جو آپ کو بتائے کہ یہ صحیح ہے، گائیڈنس، پراپر گائیڈنس آپ کو کرے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے کلاسز اور یہ جو دینی کلاس، اسلامک کلاسز لی جاتی ہے، تو استاد کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، اور استاد کے بنا علم سیکھا نہیں جا سکتا. تو خیر، آپ کو جتنا یہاں سے سیکھنے کو ملے ضرور اس سے سیکھیے، اور اللہ آپ کے علم میں برکت عطا کرے. چلیے، تو تعوذ تسمیہ سے ہم شروع کرتے ہیں. تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں تعوذ، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. اب اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیسے ہے؟ ہم جنرلی کیسے پڑھتے ہیں؟ نارملی ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا ٹون ہوتا ہے
اکثر لوگوں کا پڑھنے کا ٹون یہی ہوتا ہے. تو نہ اس میں مخرج ادا ہوتا ہے، نہ اس میں تجوید ادا ہوتی ہے، اور شین جیسا حرف ہے اور یہ جیم جیسا جو حرف ہے بالکل ہی اس کا کیا کہیں گے، اس کا پورا بدل ہی دیتے ہیں. مطلب تو بدل ہی جائے گا لیکن اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بدل دیتے ہیں. شیطا، اور یہاں پر جو تو ہے یہ تو کو تا ہم پڑھتے ہیں. تو دیکھو نا کیسے ہوتا ہے. اعوذ نارملی جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. رجیم جو رجیم ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ رزیم پڑھتے ہیں کافی لوگ. جیم کو زا پڑھا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی غلط ہے. پورا حرف یہاں پر چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھنا کیسے ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. اعوذ، اب یہ جو حمزہ ہے، یہ جو الف ہے، یہ اس پر جب حرکت ہوتی ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے. اس کو پڑھا جاتا ہے حمزہ زبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ح ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ جو ہ ہے یہ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو یہ ہ کہلاتا ہے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سبق ہے بس اتنا ہی ہوگا. سبق نمبر 1 جو ہے آپ کا یہی ہوگا، تعوذ اور تسمیہ، یہ دونوں چیزوں کو آپ کو صحیح کرنا ہے. پڑھنے کا طریقہ کیسے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلا جو سبق ہمارا رہے گا اس سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ درست کریں گے. تجوید اور مخرج کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ ہم وہ سیکھیں گے. چلیے، السلام علیکم.